اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ذکر علی ہوگا، تو میرے تمام محترم خواتین و حضرات سے گزارش ہے آپ میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب فرما دیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، فیڈ بیک دیں اور تبلیغ دین کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ آپ وائرل فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام آج اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے جو پروردہ رسول ہے، اقلیم ولایت کے تاجدار ہیں، عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، زمانہ رسالت میں بدر سے لے کے آخری غزوہ تک میدان شجاعت کے تاجدار، خصوصاً معرکہ خیبر کے شاہ سوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم خوار، خلفائے ثلاثہ کے خیر خواہ، تمام صحابہ کے محبوب، رسول اللہ کے محب صادق، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مژدہ دیا، جن سے بغض رکھنا کفر، جن سے محبت کرنا ایمان۔ حضور کی وہ لاڈلی صاحبزادی جو مجلس میں آئیں تو حضور کھڑے ہو جائیں، جن کی سواری میدان محشر سے گزرے تو تمام اہل محشر کی گردنیں جھک جائیں، ایسی گرامی مرتبت شھزادی، خاتون جنت، سیدہ مخدومہ کائنات، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر، جنت کے جوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد، سلسلہ نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، جو اگر صدقہ دے تو قرآن ناطق ہو اور جن کے رکوع اور سجود پر قرآن شاہد ہو، حضور کے تربیت یافتہ امزاد، جن کے سرکار ناز برداری کریں، جن کو تہجد پڑھوانے کے لیے حضور راتوں کو جگانے آئیں، جو اگر روٹھ جائیں تو سرکار انہیں منانے آئیں، اور اسی عالم میں سرکار سے وہ تراب کا لقب پائیں جس سے وہ ناراض ہو جائیں، وہ سرکار کا محبوب، اور جس سے وہ راضی ہو جائیں وہ سرکار کا محبوب ہو۔ اندھیری راتوں میں ساحل مراد تک پہنچنے کے لیے جہاں آسمان ہدایت کے ستاروں کے بغیر گزارا نہیں، وہاں ان کے سفینہ کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ وہ پیدا ہوئے تو کعبہ میں شہادت پائی، تو مسجد میں جن کی زندگی کا محور آغاز سے انجام تک اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، جب تک دنیا میں رہے تو اللہ کی خاطر، دنیا سے گئے تو اللہ کی خاطر، جنہوں نے اپنے شہزادوں کو تربیت بھی ایسی دی کہ دونوں نے شہادت پائی۔ یہ سارا خاندان ہی معزز خواتین و حضرات شہداء کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور یہ خاتم الخلفاء تھے۔ یہ وہ ہیں جن کی محبت میں جینا عبادت ہے اور جن کی محبت میں مرنا شہادت ہے۔ انہی کو علی مرتضی کہتے ہیں۔ جی واجب الاحترام، آج علی المرتضی شیر خدا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، منبع ولایت، مصدر ولایت، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ واجب الاحترام، جس کا نام ہی علی ہو، بلند و بالا، اس کی شان کا کیا کہنے۔ بو تراب ابو الحسن آپ کی کنیت تھی، لقب حیدر کرار تھا، نجیب الطرفین ہاشمی اور حضور کے سکے چچا زاد تھے۔ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام سے اور تاجدار کائنات علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہوا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی شیر خدا کی والدہ کے کفن کے لیے عطا فرمائی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ان کی قبر مبارک میں لیٹے اور ان کو
اس کی قبر کو بابرکت بنانے کے لیے آپ لیٹے اور پھر آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ان کی مغفرت فرما اپنے نبی کے وسیلے سے اور پہلے نبیوں کے وسیلے سے۔ واجب الاحترام ابو طالب حضرت علی کے والد گرامی یہ کثیر العیال تھے۔ اس پیش نظر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی کفالت کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اور حضرت جعفر کی کفالت جو ہے حضرت عباس نے اپنے ذمہ لی۔ واجب الاحترام ابھی آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس متعلق پوچھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کے بارے میں بتایا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل کے اندر اسلام کی حقانیت بیٹھ چکی تھی۔ یہ سنتے ہی آپ فوراً ایمان لے آئے۔ واجب الاحترام آپ کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی گود میں لیتی ہیں، اس لیے کہ آپ نے ابھی تک آنکھ مبارک نہیں کھولی تھی۔ چنانچہ جو ہی آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر تاجدار ولایت حضرت علی کو دیتی ہیں، جو ہی حضرت علی حضور کی گود میں آتے ہیں چہرہ مصطفیٰ سامنے آتا ہے، حضرت علی اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی کے حصے میں آیا کہ پیدا ہوئے تو کعبہ میں، اور جب آنکھ کھولی تو پہلی نظر جو تھی وہ مکین گنبد خضرا کے چہرے پہ پڑی، پہلی نظر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پہ پڑی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب یوحا سے آقا کریم علیہ السلام اپنی زبان رسالت سے، زبان نبوت سے آقا کریم علیہ السلام اپنے دان مبارک کے اندر آپ کھجور کو چباتے ہیں، اور آپ پہلا لقمہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ کے اندر جو جاتا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت اور نبوت سے مس ہوا ہوتا ہے۔ یہ مقام علی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام کے کیا کہنے۔ اعلان نبوت کے ابتدائی 3 سال آقا کریم علیہ السلام نے خفیہ طور پہ آپ نے تبلیغ ارشاد فرمائی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اللہ پاک نے حکم دیا آقا کریم علیہ السلام کو آپ اعلانیہ آپ تبلیغ فرمائیں۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے اس اولین دور کے اندر آپ نے اپنے اہل خانہ کو، خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور ان کی دعوت کی۔ اس دعوت کے اندر بھی برکت جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو دعوت تام کے بعد کہا کہ اپنی نبوت اور رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی آپ نے تبلیغ کی، تو آپ جب بار بار اپنی مدد اور نصرت کے لیے اس تبلیغ کے اندر جب آپ ان سے مدد اور نصرت مانگتے اور انہیں تبلیغ فرماتے تو اس پوری مجلس کے اندر اگر بار بار کوئی کھڑا ہوتا تھا تو وہ حیدر کرار کی ذات تھی، وہ ابو تراب کی ذات تھی، وہ ابو الحسن کی ذات تھی، حضرت علی شیر خدا کی ذات تھی۔ کیا آپ کم سنی کی عمر کے اندر بار بار کھڑے ہوتے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد اور نصرت کی یقین دہانی دلاتے تھے۔ واجب الاحترام ہجرت مدینہ کے موقع پر جب کفاران قریش اور کفاران مکہ اپنی برہنہ اور ننگی شمشیروں تلواروں کو لے کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے، اور اس وقت بستر رسول پہ اگر کوئی چین راحت کی نیند سویا ہے تو علی شیر خدا تھے، وہ مبدأ ولایت تھے، وہ مصدر ولایت تھے، وہ ابو تراب تھے، حیدر کرار تھے۔ واجب الاحترام خیبر کے موقع پر کئی دن سے جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا کرے گا۔ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتا ہوگا۔ اب ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ایک سند تاجدار کائنات کی زبان رسالت سے مل رہی تھی۔ چنانچہ جب صبح ہوتی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام اکٹھے ہیں اور سب کی نظریں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھیں اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک رہے تھے، اور نگاہ نبوت
نگاہ رسالت حضرت علی کو تلاش کر رہی تھی۔ چنانچہ جب علی کو نہ وہاں پایا تو پوچھا علی کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اشوب چشم ہے، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے، اپنی زبان نبوت سے، اپنے دہن مبارک سے لعاب دہن جو تھا وہ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی کی آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کبھی دکھی نہیں، اور پھر جھنڈا حضرت علی کو آپ نے دست مصطفیٰ سے خود آقا علیہ السلام نے انہیں پکڑایا۔ پھر فلک نے نظارہ دیکھا کہ وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جسے 40 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت علی شیر خدا حیدر کرار، آپ نے اکیلے قلعہ خیبر کے اس دروازے کو کھاڑا اور اٹھا کے آپ نے پھینکا اور اپنی ڈھال بنایا۔ اور پھر وقت نے دیکھا اور فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ قلعہ خیبر جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ فتح ہوتا ہے۔ اس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ملتا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر بھی دلیل ہے۔ واجب الاحترام کون علی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی میرے کمالات نبوت رسالت کا اظہار علی سے ہوگا، یعنی علی مظہر کمالات مصطفیٰ ہیں۔ کون علی؟ جس کا حضور نے فرمایا جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا، یعنی جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ کون علی؟ علی کی رضا خدا کی رضا۔ کون علی؟ جس کی ناراضگی خدا اور رسول کی ناراضگی۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس کے دروازے علی ہیں۔ کون علی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں ایک سائل کو دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی شخص نے کچھ دیا ہے؟ اس سائل نے کہا اور اشارہ کیا وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے حالت رکوع کے اندر یہ چاندی کی انگوٹھے مجھے دی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کی طرف نگاہ نبوت کو اٹھایا، نگاہ رسالت کو اٹھایا، دیکھا وہ حیدر کرار تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، حضور کے غلام تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ نے دیکھا حضور مسکرا پڑے اور آقا کریم علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور پھر یہ آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں۔ کون علی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لاڈلی لخت جگر بیٹی سیدہ مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ حضرت علی کا نکاح ہوا۔ چنانچہ حضور پوچھتے ہیں علی کچھ پاس ہے؟ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ گھوڑا ہے اور زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم مجاہد ہو، گھوڑا پاس رکھو اور زرہ کو فروخت کرو۔ چنانچہ سیدنا امیر المومنین باحیا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم و بیش 480 درہم کے اندر آپ اس زرہ کو فروخت کرتے ہیں اور وہ پیسے لا کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس سے کچھ ضروری اشیاء نکاح خرید لاؤ، خوشبو وغیرہ، اور کچھ پیسوں سے آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر مقرر فرمایا، اور یوں یہ نورانی جوڑا جو ہے وہ حبالہ عقد کے اندر آ جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کون علی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جمال الجمامہ کے اندر لکھتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ حضرت علی حیدر کرار، منبع ولایت، مصدر ولایت، آپ نے 1 درہم صبح کے وقت خرچ کیا، 1 درہم رات کے وقت خرچ کیا، 1 درہم اعلانیہ خرچ کیا اور 1 درہم آپ نے پوشیدہ خرچ کیا۔ چنانچہ آپ کے اس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قول علی
یہ ایک دن حضرت علی کہیں جا رہے تھے، منافقین حضرت علی کو دیکھ کر آنکھوں سے ایک دوسرے کو تمسخر کے ساتھ، تن کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یعنی اور جب وہ ان پر گزرے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ یہ مقام علی ہے، اس لیے تو حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ مقام علی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، سن 40 ہجری میں 21 رمضان مبارک کو مسجد میں ابن ملجم ملعون نے زہر علو تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا، جس سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا شان پائی ہے۔ پیدا ہوئے تو کعبہ میں اور شہید ہوئے تو آپ مسجد میں۔ بروایت صحیح کوفہ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تمام صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مشاجرات اور مناقشہ ہوئے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے درمیان جو ہے از خود جو ہے وہ حکم بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ سے مغفرت اور بخشش کا جو ہے وہ وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام خلفاء راشدین، تمام صحابہ کے، اور بالخصوص جو ہمارا موضوع ہے آج حضرت علی مبدأ ولایت، مصدر ولایت، آپ کی درجات کو بلند فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، فیڈ بیک دیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، اور تبلیغ دین کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔